السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، سلسلہ وار ہمارا مضمون آخرت کا اور آخرت میں بھی جنت کا. جس کرم سے اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. وہ قادر مطلق ہے. جنت اور جہنم یہ دو مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت بیان کیے ہیں. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اپنی بڑائی اور عظمت کو بہت بیان کیا ہے کہ اللہ بڑے ہیں. آسمان اس نے پیدا کیے، زمین اس نے پیدا کی، ہوائیں وہ چلاتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض. آسمانوں سے جو بھی احکامات نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. رات کو دن میں وہ داخل کرتا ہے، دن کو رات میں وہ داخل کرتا ہے. انسان کو اس نے پیدا کیا اور ماں باپ کا ہاتھ نہیں لگوایا. میاں بیوی دونوں نے صحبت کی اور دونوں جدا ہو گئے. کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو ہے انسان کو بنا رہا ہے. تین اندھیریوں میں بنا رہا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے انسان تو مجھے بھول گیا، میں نے تو تجھ کو تین اندھیریوں میں بنایا ہے. کوئی مشین دنیا کی اندھیریوں میں نہیں بنتی. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ فلائٹ اندھیرے میں بن رہا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کار اندھیرے میں بن رہی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی فیکٹری اندھیرے میں بن رہی ہے. اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ کام ہی نہیں کر سکتا آدمی. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان
میں نے تجھ کو تیری ماں کے پیٹ میں بنایا، تنگ جگہ میں بنایا، ماں کا پیٹ تنگ جگہ ہوتی ہے، تنگ جگہ میں بنایا، اور 3 اندھیروں میں بنایا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور پھر بچے کے اوپر جھلنے ہوتی ہے اس کا اندھیرا۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تجھ کو آنکھیں دے دی، ہاتھ دے دیے، انگلیاں دے دی، اور پاؤں دے دیے، دماغ دے دیا، پھر جو ہے دل دے دیا۔ یا سب سے پہلے انسان کا دل پیدا ہوتا ہے، وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی پیدائش کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے میری قدرت سے اسے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے اعضاء میں نے تیرے برابر فٹ کر دیے، حالانکہ ہمارے ہر چیز کے خزانے، یہ نہیں کہ صاحب جو ہے بہت آنکھیں ہیں تو چلو 5 آنکھیں دے دو، کسی کو 10 آنکھیں دے دو، کسی کو 15 آنکھیں دے دو۔ ماں باپ کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں، جب بھی بچے کو بلانا دو 15 انکھیا یہاں آ جا، وہ 10 انکھیا یہاں آ جا، وہ 16 انکھیا یہاں آ جا، یہ کہنا سب کو میں نے 2 آنکھیں برابر دے کر بھیجا۔ اچھا اندھیرا تھا تو صاحب کیا کریں، آنکھ کی جگہ کان لگ گئے، کان کی جگہ آنکھ لگ گئی، یہ بھی نہیں۔ تو پاؤں کی جگہ جو ہے ہاتھ لگ گیا، ہاتھ کی جگہ پاؤں لگ گئے، یہ بھی نہیں۔ اللہ اس کو قرآن میں کہتے ہیں کل رات سے میں نے اللہ کی بڑائی پر کتاب لکھنا شروع کیا ہے، کل تہجد کے وقت سے۔ یہ مضمون سارے آ رہے ہیں اس میں، ابھی عربی میں آ رہی ہے وہ کتاب، پہلے انشاءاللہ عربی میں چھپے گی، آپ دعا کرو گے انشاءاللہ، بعد میں اردو میں آئے گی انشاءاللہ۔ اردو میں آتے آتے 1.5 سال لگے گا اس کو انشاءاللہ، لیکن اس کو ضرور پڑھنا کہ جس میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ نئی جلد جو آ رہی ہے بذر موتی، اس کے اندر بھی صرف اللہ کی بڑائی کو لکھا ہے کہ اللہ نے آسمان کیسے پیدا کیا، زمین اللہ نے کیسے پیدا کی، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، سارا نظام اللہ۔ اگر میں نے اللہ کی بڑائی لکھی ہے صرف قرآن سے، کوئی حدیث نہیں لائے اس میں، تشریح میں حدیث آ گئی ہوگی، لیکن جو متن ہے وہ قرآن کا کہ اللہ نے آسمان زمین کو بنایا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے، تم کو کس طریقے سے میں نے بنایا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے، ماں باپ ہیں، 10 لڑکے ہیں 10 لڑکیاں ہیں، سب کے چہرے میں نے الگ الگ بنا دیے، سب کے لہجے الگ الگ بنا دیے۔ یہ نہیں کہنا سب کے چہرے قسم کے، یہ کرنا سب کے مزاج الگ الگ کر دیے کہ کوئی نرم ہے، کوئی گرم ہے، کوئی سست ہے، کوئی جو ہے بیت الخلاء بہت دیر کرتا ہے، کوئی کھانا بہت کھاتا ہے، کوئی جو ہے سوتا بہت ہے، کوئی کم سوتا ہے، کوئی ذرا چست ہے، کوئی کاروبار اچھا کرتا ہے، کوئی جو ہے ذرا ماشاءاللہ دماغ اس کا اچھا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ بالکل غبی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، جہاں جہاں نقصان کر کے آوے، اور ایک ہے کہ ماشاءاللہ جہاں ہاتھ ڈالے جو اس میں نفع ہی نفع ہو جاوے۔ اس یہ مزاج اللہ کہتے میں نے بنائے ہیں، کہ اللہ کہتے ہیں سارے مزاج میں نے پیدا کیے، مجھے پہچانو۔ پھر انسان کے بدن کی جو ساخت ہے وہ ساخت بھی اللہ نے ایسی بنائی جیسے یہ ہاتھ ہے، یہ بالکل سپاٹ نہیں ہے، بلکہ مجھے جوڑ رکھ دیا کہ آدمی یوں کر سکتا ہے، یوں کر سکتا ہے۔ اگر یہ ہاتھ بالکل لمبا ہوتا، بیچ میں کوئی ہڈی نہ ہوتی، کوئی جوڑ نہ ہوتا، تو آدمی جب کھانے کے لیے بیٹھتا تو صاحب کھانا جب لقمہ لیتا تو سیدھا سر کے اوپر جاتا، روٹی لے رہا منہ میں ڈالنا، منہ میں جاتا ہی نہیں۔ جب کھانا کھانے کے لیے 2 آدمی کو ہونا ضروری ہوتا کہ آمنے سامنے بیٹھتے، عبداللہ عبد الرحمان کو کھلاتا، عبد الرحمان عبداللہ کو کھلاتا، میاں جو ہے وہ بیوی کو کھلاتا، بیوی میاں کو کھلاتی، اور کوئی بغیر بیوی کا ہوتا تو یہ فرمایا گیا آمنے سامنے بیٹھو ایک دوسرے کو کھلاؤ۔ اللہ نے کہا میں نے کسی کو محتاج نہیں بنایا، میں نے جو جوڑ رکھ دیے، آرام سے آدمی جو ہے وہ ہاتھ اونچ نیچ کر سکتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث فلینظر الانسان الی طعامہ، اے انسان اپنے کھانے کو دیکھ، مجھے پہچان، مجھے پہچان۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہتے ہیں، تو مجھے پہچان، مجھے پہچان لیا، سب کو پہچان لیا۔ آسمان کو دیکھ، مجھے پہچان، زمین کو دیکھ، مجھے پہچان، بارش کے نظام کو دیکھ، مجھے پہچان، ہواؤں کے نظام کو دیکھ، مجھے پہچان، سمندروں کے نظام کو دیکھ، مجھے پہچان، بادلوں کے نظام کو دیکھ، مجھے پہچان، پیدائش کا نظام دیکھ کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل
بل تبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس پر ہڈیاں پروئی، پھر اس پر بال لائے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بال لانے کے بعد بھی ان بالوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں. پلکیں کہ پلکوں پر بال کون لایا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں لایا. یہ کہ بھاؤں پر بال کون لایا؟ یہ کہ میں لایا. یہ کہ یہ تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ یہ کہ میں کھلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی آتا ہے، میں اس پانی کو کڑوا کر دوں تو بتاؤ تمہاری زندگی کتنی کڑوی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آسمان سے جو پانی نازل کرتا ہے اسے اللہ کا کڑوا کر دے تو کتنی زندگی کڑوی ہو جائے گی. وہ نا پانی بہت اچھا ہے، رستا پستا، اور اس پانی کے اندر بھی میں نے طاقت رکھی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. تو اس پانی، یہی پانی بکری پیتی ہے، اللہ دودھ بھی دیتا ہے، اسی میں سے گوشت بھی دیتا ہے. یہی پانی ریشم کا کیڑا پیتا ہے تو اللہ ہمیں ریشم دیتا ہے. یہی پانی ہرن پیتا ہے، اللہ اس میں سے مشک دیتا ہے. یہی پانی مچھلی پیتی ہے، اللہ اس میں سے عنبر دیتا ہے. یہی پانی بھینس پیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں دودھ دیتا ہے. یہی پانی انسان پیتا ہے، اس کی حیات کا سامان بنتا ہے. اللہ کہتے تو اتنا بھی عقل ہو گیا، ستاروں تک کی تو تحقیق میں لگ گیا اور آسمانوں تک جانے کی فکروں میں لگ گیا اور اپنے آپ کو بھول گیا. جہاں تحقیق کی تو پیشاب پاخانے کی بھی تحقیق کر لیتا ہے، لیکن تیرے دل میں نے کیا رکھا ہے، تیرے اندر کیا رکھا ہے، اس کی بھی تو دیکھ. وفی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تتفکرون. اپنے اندر دیکھو. اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اے انسان یاد رکھنا، مجھے مت بھولنا، میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. میرے بندے کہہ کر کہتے ہیں اللہ، میرے بندے، میرے ہاتھ سے تجھ کو پیدا کیا، میری نعمتوں سے تیری پرورش کی. تیری ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا، دنیا میں آ کر تجھے آنکھ کی ضرورت تھی، مانگی نہیں تھی. ہم جتنے بیٹھے ہیں، جہاں جہاں بات سنی جا رہی ہے، کسی نے اللہ سے آنکھیں نہیں مانگی تھی کسی نے اللہ سے کہا تھا اللہ پاک دنیا میں جائیں گے ذرا ہمیں آنکھیں دے دینا. اللہ کہتے ہیں زمین میری، آسمان میرا، ہوائیں میری، پانی میرا، اور قبضہ تو کر کے بیٹھا ہے. چلاتا ہے کہ مجھے بھول گیا. پھر اللہ کو جوش آتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ چل میری بات تجھے نہیں ماننی، ایک کام کر، میری زمین چھوڑ دے، میرا آسمان چھوڑ دے، میری ہوائیں چھوڑ دے، میرا پانی چھوڑ دے، جہاں جا وہاں جا کر زندگی گزار. کہاں جائے گا انسان؟ ہوائی جہاز بنانے والا، یہ کہا کہ بڑے بڑے بم بنانے والا، وہ اپنے اللہ کو بھولا بیٹھا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، میری بڑائی کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر میری بڑائی کو تسلیم نہ کیا تو میرے عذاب کا ایک جھاڑو آ کر تمہیں ختم کر دے گا. کبھی زلزلے کی شکل میں آئے گا، کبھی طوفان کی شکل میں آئے گا، کبھی جو ہے بیماریوں کی شکل میں آئے گا، کبھی آندھیوں کی شکل میں آئے گا، کبھی سونامی کی شکل میں آئے گا. یہ شکلیں اللہ بدلتے رہتے ہیں، انسانوں کو جھٹکے دیتے رہتے ہیں. جھٹکے انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ جھٹکا ہے تو مجھے پہچان. اس کو حدیث قدسی میں کہتے ہیں خلق تو کبھی یہ دی، میرے ہاتھ سے میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے. مربی تو کبھی نعمتی، میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی ہے. تیری ماں کے پیٹ میں تھا، کوئی بات تو کوئی تھی نے درخواست میں رکھی تھی، بغیر درخواست کے آنکھیں دے دی، بغیر درخواست کے کان دے دیے، بغیر درخواست کے زبان دے دی. جب تو دنیا میں آیا تو تیری ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی. تیری ماں کی چھاتی میں تیرے لیے میں نے دودھ کا انتظام کیا، اور وہ دودھ بھی ایسا جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں میٹھا، گرمیوں میں ٹھنڈا اور میٹھا، رستا اور پستا. کہ سردی یہ کا گرم گرم دودھ نکلے گا، یہ کا گرمی ہے، یہ کا ٹھنڈا ہے. اچھا اس میں شکر ملانے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک شکر وہاں سے آ رہی ہے، اللہ نے ڈال دی، اور جتنی ضرورت ہے اتنی. یہ نہیں لگا بہت میٹھا ہے، سب بہت شیرا ہو گیا، یہ تو سب پسند نہیں ہے، یا بہت ٹھیک ہے. اللہ جو جیسا تجھے پسند ہے ویسا میں نے انتظام کیا ہے. تیری ماں کی چھاتی میں رگوں میں نے تیری محبت بھی ڈالی، تیرے لیے دودھ کا انتظام بھی کیا. اے میرے بندے تو بہت کمزور تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ سکتے. پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی، ماں باپ کو تو نہیں بتا سکتا تھا میرے پیٹ میں تکلیف ہے. کان میں تکلیف ہوتی تھی، نہیں کہہ سکتا تھا. پیٹھ میں تکلیف ہے، نہیں بتا سکتا تھا. تیری ماں کے دل میں ڈالتا تھا، اسے حکیم کے پاس لے جا، حکیم کے یہاں لے لے، ڈاکٹر کے یہاں لے لے، لٹا دیا. ہاں کیا ہوتا ہے؟ اب تو نہیں کہہ سکتا، تو رو رہا ہے. ڈاکٹر کے دل میں ڈالتا تھا، کان میں تکلیف ہے، کان کی دوا دے.
पेट में तकलीफ है पेट की दवा दे, टांग में तकलीफ है टांग की, ये मैं डालता था, तू नहीं कर सकता था, तेरी माँ को भी नहीं कर सकता था। अरे तू तो इतना कमजोर था, अपनी बात किसी को समझा नहीं सकता था और किसी की समझ नहीं सकता था। तेरी माँ खाना पकाने में होती थी, तेरा बाप खेती बाड़ी में होता था, भाई बहन खेल कूद में होते थे, अकेला तुझे लिटा दिया जाता था। जंगली शेर, जंगली कुत्ते, जंगली बिल्लियां, चीले, सांप, बिच्छू ये तुझे तकलीफ न पहुंचाए तो तेरी हिफाजत के लिए मैंने फरिश्ते मुकर्रर किए थे। बच्चा अकेला सोया हुआ है, शेर आके ले जा सकता है, बच्चा अकेला चीला के ले जा सकती है, कब्बा परेशान कर सकता है, ये तो सांप आके परेशान कर, ये तो मैंने मोहरें लगा दी थी, खबरदार ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, तकलीफ न पहुंचाना। फरिश्ते के जरिए से मैंने तेरी हिफाजत करवाई। आगे कहते हैं, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, याद रखना अब तू जो है जवान हो गया, तेरी पीठ ताकत वाली बंदी, दौड़ने लगा, समझने लगा, समझाने लगा, भागने लगा, कुछ काम करने लगा। अब तो मेरा मुकाबला गुनाहों से करता है, मुझसे शर्माता भी नहीं, बेशर्म बन गया, मेरे मुकाबले पर आ गया, बुत परस्ती करने लगा कि वहां एक पत्थर को लिया और उसकी पूजा करने लगा। चल पत्थर बच्चों पर मुसलमान भी बन गया, कलमा भी पढ़ लिया, तो नमाज भी छोड़ दी, सजदा करना छोड़ दिया, ये तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, मेरे मुकाबले पर आ गया। याद रखना मेरा मुकाबला तू नहीं कर सकता, अल्लाह का मुकाबला कोई कर सकता है भाई? ये कहते हैं आबदी फलम मस्तदाजमुक बकदी जहरुक बारस्तनी बिल मासी फलम तस्ताही मिन्नी, तेरी हड्डी मजबूत बन गई, तेरी पीठ ताकत वाली बन गई, अब तो मेरा मुकाबला गुनाहों से करता है, मुझसे शर्माता भी नहीं। अनल करीम ला आजल अनल जवाद ला अबखल फमिन ऐन तजिदून लकुम रब्बम मिसली व अनल गफूरुर रहीम। मैं करीम हूं, जल्दी नहीं क्या करता, मैं सखी हूं, बखली नहीं क्या करता, भला बता मेरा जैसा गफूर रहीम आका तू कहां से पाएगा, गफूर रहीम आका तू कहां से पाएगा। आगे कहते हैं, ऐ मेरे बंदे अब तो तेरे बाल भी सफेद हो गए, आंखें भी कमजोर हो गई, अब तेरी पीठ झुकने वाली बन गई, अब जरा मुझसे हया और शर्म कर, इसलिए अब तो मुझे भी तुझसे शर्म आती है। अल्लाह शर्माते हैं, और खास तौर से रातों में अल्लाह ताला और शर्माते हैं। इसके लिए एक बहुत अहम नसीहत करता हूं, वो नसीहत ये कि देखो अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, ये अल्लाह का शुक्र है, इस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह चाहते भाई हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, अल्लाह किसी के घर में अल्लाह अगर हमें पैदा कर देता हम क्या कर सकते थे, किसी घर के घर में अगर अल्लाह पैदा कर देते मैं और अब क्या कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ने हमें ईमान दिया, एक ईमान वाले के घर में पैदा किया, ईमान वाले के घर में पैदा करने के बाद फिर अल्लाह ने हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक दी, फिर हमें भले लोग दिए जो भले बातें बताते हैं, फिर अल्लाह ने मस्जिद का रास्ता बता दिया, फिर अल्लाह ने कुरान सिखा दिया, फिर अल्लाह ताला ने हमें हदीस नबी की बातें पहुंच गई। इस सारे के सारे इनामात है अल्लाह की तरफ से, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करो, किसी के बारे में बदगुमानियां मत करो। तो इस आदमी की दुनिया में भी जन्नत, मरने के बाद भी जन्नत। जन्नत का मजमून चल रहा था, जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह, और जन्नत हूरों से निकाह भी करना है इंशाअल्लाह, ढीली है इंशाअल्लाह, डरते हो भी ऐसा लगे मुझे। अरे हूरों से निकाह करना नहीं करना तो मेहर भी दोगे नहीं दोगे? अरे दुनिया में शादी करते हो तो मेहर देते हो नहीं देते हो? तो वहां हूरों की मेहर भी है। हूरों की मेहर क्या है बताऊं? दस्तरखान के ऊपर जो भी लुकमा गिरा हो ये हो, ये का उसको उठा लो, ये हूरों की मेहर है। दस्तरखान बिछता है ना घर में, इनका जब कभी कोई रोटी का लुकमा रह जाता है, कभी कोई दाना रह गया, इनका आदमी ने उठा लिया और उसे खा लिया, या अगर खा नहीं सकता तो पेट भरा हुआ है खाने एक तरफ रख लिया, तो फरमाते हैं कि उसने हूर की मेहर अदा कर दी। तो करोगे इंशाल्लाह, तो जाते कर लोगे। मेहर अदा करने में तो बम्बई वाले बहुत आगे हैं माशाल्लाह, करोगे ना भाई। एक ये है, दूसरी हूरों की मेहर ये है, हदीसों में आता है लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ना, लंबी लंबी तहज्जुद पढ़े आदमी, एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा खड़ा रहे तहज्जुद में, क़यामुल लैल जिसे कहते हैं, जो दाबुस सालिहीन भले लोगों का शिआर रहा है। दो बातें हो गई। तीसरी मेहर जो है ये कि मस्जिद के अंदर से भी कचरा हटाओ। मस्जिद में आप आए और कभी कोई कचरा देख लिया आपने, तो आदमी जो कचरा ले लेगा अपने जेब में रख लेगा। कभी कोई तिनका देख लिया, कभी कोई होगा तो आदमी आए हरम में जा रहा है
اور یہ علماء یہ تو مہر ہے، لیکن علماء نے تجربہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی ہوتی نہیں، تو ایک وظیفہ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسجد میں لڑکی تو مسجد میں کیسے آئے گی، تو لڑکی کہ اپنے بھائی کو بھیج دے کہ مسجد میں جا، اور مسجد میں جانے کے بعد جو بھی کچرا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو مناسب نہیں ہے مسجد کے لیے، وہ تن کا ہے کچرا، اسے لے اور لے کر جو ہے اپنے جیب میں رکھ، اور اس وقت دعا کر کہ اللہ میں نے مہر پیدا کر دی، اب دنیا کے اندر تو مجھے ایسی خادمہ دے جو میری خدمت بھی کرے اور صالحہ بھی ہو اور ودود بھی ہو بلود بھی ہو، تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس کا نکاح بہت جلدی ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ نکاح نہیں ہوتے ہیں، رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں، تو یہ بھی ایک مسجد علماء نے لکھا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا ہانی مروانی، تم جانتے ہو، موٹا سا، وہ جب بھی میں جاؤں سعودیہ یہ وہ بولے گا مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں کرتی، میں نے کہا لڑکی تجھے پسند نہیں کرتی تو تو پسند نہیں کرتا، یہ نا ارے بولے گا میں تو آنکھ بند کر لیتا ہوں، میں نے کہا مجھے تو سب پسند ہے، وہ مجھے کہے کہ لیکن مجھے کوئی دیتا ہی نہیں، مجھے کوئی دیتا ہی نہیں، میں نے کہا تو گھبرا مت، حرم میں جاتا ہے تو وہاں تو کچرا صاف کیا کر وہ لوگ کرتے ہیں ساتھ میں تو بھی، اور موٹا آدمی بیچارا، اب وہ جو ہے وہ لگ گیا۔ 3 دن کے بعد اس نے مجھے فون کیا، الحمدللہ نکاح ہو گیا مولانا۔ یہ مجرد چیزیں ہیں، یہ حدیث میں یعنی یہ چیز حدیث میں نہیں ملے گی آپ کو، لیکن تجربہ میں سامنے تو وہ لڑکی آ رہی ہے، آپ نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لی، آپ نے اس کو نہیں دیکھا اور آپ نے نگاہ نیچے کر کے آپ گزر گئے، وہ بھی گزر گئی، آپ جب نگاہ نیچے کرو گے اور اس وقت میں جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اللہ کا حکم آپ نے پورا کیا۔ تو حوروں کی مہر، لمبی لمبی نماز، مٹھی بھر کھجوروں کا دینا، صدقہ دو، اپنے ہاتھ سے دو، بچوں سے دلوانے کی عادت ڈالو۔ دیکھو یہ بہت اہم مضمون ہے کہ فقیر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے جو فقیر کے ہاتھ میں دیتا ہے اللہ اس کی بری موت سے حفاظت کرے گا۔ آج جمعہ کی نماز میں نے مضمون بیان کیا ہے مہندی میں کہ بری موت سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ایکسیڈنٹ کی موت سے، ہوائی حادثے کی موت سے، کینسر کی موت سے، جو بھی بری اموات ہے زمین کے اوپر اللہ اس سے حفاظت کرے گا، اپنے ہاتھ سے دو۔ اچھا آپ نہیں جا سکتے، عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی؟ یہ تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، چھوٹے بچے کی عادت ڈالو۔ ایک صحابی تھے وہ نابینا ہو چکے تھے، جب نابینا ہو چکے تھے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں میں جو ہے اپنے ہاتھ سے فقیروں کو دیتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہم ہیں، ہم خدمت کریں گے تمہاری۔ وہ نا مسجد نبوی تک جو ہے نا وہ ایک رسی باندھ دو، رسی بندھوائی اور وہ رسی پکڑ کر مسجد نبوی میں جاتے تھے اور پیسے جیب میں رکھے رہتے تھے، 2 دینار یا 2 درہم، اچھا کبھی بھی دو تو 2 روپیے، 2 روٹی، 2 مسواک، سمجھ گئے نا؟ 2 کلو مٹھائی دینا، 2 کلو مٹھائی، اگر 2 کلو مٹھائی نہیں دے سکتے تو 1 کلو کے آدھا کلو کر کے 2 کر دو، آدھا کلو بھی پورے میں تو 5 کلو کر کے 2 کر دو، 2 کا فگر لاؤ 2، یہ 2 خالی اس کے لیے نہیں ہے کامیابی کے لیے، یہ حدیث میں من انفق زوجین فی سبیل اللہ کہ جو 2 کا عادت خرچ کرے گا، 2 ٹوپیاں دو کسی کو دینی ہے، 2 لنگیاں دو، 2 قلم دو، 2 ادھر کی شیشیاں دو، یہ 2 کا فگر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس قسم کی عادت ڈالے گا کہ 2 چیزیں دیا کرے گا، 2 چیزیں، تو کل قیامت کے میدان میں اسے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے جون سے دروازے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بھی ایک سبب ہے، 2 اپنے ہاتھ سے دو۔ جو آدمی بھی اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو صدقہ دیتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچتا ہے، اللہ اس کو پالتا رہتا ہے۔ خیر خیرات کرو، صدقہ دو اور اپنے ہاتھ سے دو، اور ہاتھ سے دینے کیونکہ ہاتھ سے دینے والا اور صدقہ دینے والا اور ہاتھ میں دینے والا حدیث میں آتا ہے بری موت سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بری موت سے حفاظت ہوگی، کہ صلہ رحمی کرنے والا بھی بری موت سے، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کی بری موت سے حفاظت کرے گا۔ اچھا اب آگے چلو، مسلمان کا دل اچانک خوش کرو۔ تم کسی مسلمان کا دل اچانک خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بندے میں کیسے اچانک خوش کرنا میں تدبیر بتاؤں آپ کو، آسان نسخہ بتاؤں۔ عبداللہ بن مبارک کا قصہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر یوں کہا کہ دیکھو حضرت میں 800 دینار کا مقروض ہوں، آپ میرا قرضہ ادا کروا دیجیے۔
عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ بہت اچھا بٹھایا، اس کا اکرام کیا اور پرچی بنا کے لکھ دی، اور پرچی میں کیا لکھا اپنے خزانچی کو کہ اسے 8,000 دینار دے دے. مانگے کتنے اس نے اور دلوا کتنے رہے ہیں؟ 8,000. اب وہ گیا خزانچی کے پاس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھی کیوں آئے ہو؟ بھائی حضرت نے پرچہ بھیجا ہے. عبداللہ بن مبارک نے پرچہ کھولا. ہاں بھی کتنے پیسوں میں؟ اس نے پڑھ لیا ہے کہ 8,000 دینار لکھیں، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا 800. اوہو تم کو 800 کی ضرورت ہے اور شیخ نے تو 8,000 لکھیں، غلطی ہو گئی شیخ کی، بس ادھار کے لے کے آؤ. واپس آیا. جب واپس آیا تو عبداللہ بن مبارک نے نیچے لکھا اب اس کو 16,000 دے دینا. لیکن 8,000 کا تو پتہ چل گیا نا اس کو، 4,000 لکھے 16,000. اور اب اگر واپس بھیجے نا تو میں 24,000 لکھ کے بھیجوں گا، واپس میں بھیجنا اس کو تو دے دے. پھر نیچے حدیث لکھی. کبھی مجھے روایت پہنچی ہے تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے دل کو اچانک خوش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوش کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہوں اور تو جو ہے 8,000 کے چکر پڑا ہوا ہے تو دے دے. میں تیرے جیب میں سے تو نہیں جاتا، میرا مال جا رہا ہے. بعد لوگ ہوتے ہیں نا تو سیٹ میں تو کہہ دیا دے دے، لیکن وہ جو ہوتے ہیں سمجھ گئے نا. وہ ایک مثال مشہور ہے کہ کہہ سے زیادہ کتنی گرم ہوتی ہے کبھی کبھی. یعنی اس سیٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ دے دو اس کو، ختم کرو بات کو، ہم نے کہہ دیا آرڈر دے دیا، لیکن وہ سامنے والا جلدی سے چیک ایشو نہیں کرتا. ارے سیٹ نے تو بول دیا تو کل دیں گے پرسوں دیں گے، وہ جا رہے ہیں سیٹ کو مان لے گے لیکن اس کا تو یہ تیار نہیں ہوتا. تو وہ عبداللہ بن مبارک کا جو خزانچی نا عبداللہ بن مبارک لکھ رہے ہیں، مالک تو وہ تھے سیٹ وہ تھے، وہ لکھ رہے ہیں کہ تو دے دے اور وہ آگے مجھے کر رہا. عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اب اگر تو واپس بھیجے گا اس کو 24,000 دینار لکھ کے بھیجوں گا اور وہ تیرے لیے بہت بھاری پڑیں گے، لیکن تو ابھی جو ہے جتنا لکھا اتنا دے دے. پھر یہ حدیث لکھی کہ کسی کا دل اچانک خوش کرنا. اب بمبئی میں کیسے خوش کرو گے بھائی؟ میں آپ کو تدبیر بتاؤں. میں میرا قصہ بتاتا ہوں. ہم لوگ نظام الدین اسٹیشن اترتے ہیں تو وہاں رکشے والے ہوتے ہیں، وہاں کوئی کار وغیرہ تو ہوتی ہے، قریب میں جانا ہوتا ہے، رکشے میں بیٹھ گئے تو رکشے میں بیٹھ گئے، اس کو بھاؤ کرتے ہیں اس کا. بھائی ہمیں مرکز جانا ہے کتنا پیسہ لوگے؟ وہ کہے گا کہ ملا جی 10 روپیہ لوں گا آپ سے. ارے 10 روپیہ تو بہت زیادہ ہے یار، کچھ کم کر. مگر نانا بھلے آدمی ہے تو 8 روپے دے دینا. 8 روپے بہت زیادہ ہے، کچھ کم کریا. ارے ملا جی 8 میرے تو بچے ہیں ملا جی 8 چلو آپ 6 روپے دے دینا. اچھا چلو 6 روپے میں معاملہ طے ہوا. اب 6 روپے میں معاملہ طے ہوا. اب اس کے ذہن میں کیا ہے؟ مجھے 6 روپے ملنے والے. اچھا پھر وہ چل رہا چلتے چلتے اس کو نام پوچھتے ہیں تیرا کیا نام ہے؟ عبداللہ ہے. کہاں عبداللہ نام ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ ان کو اوکھلا میں رہتا ہوں. ان کا ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں؟ ان کے اتنے بچے ہیں. ارے جماعت میں ٹائم لگا تو. ارے مولوی صاحب کہاں جماعت میں جاؤں، بہت پریشانیاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار ہے، ماں باپ ہے، کمانے. اب وہ اپنی تقریر کرتا ہے. ارے وہ نماز کی پابندی بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ کہا کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں مولوی صاحب. ارے بھائی ایسا نہیں، مسلمان کو تو نماز دعوت بھی دے رہے ہیں اس کو. نظام الدین جاتے جاتے 5-6 منٹ کا 8 منٹ کا معاملہ ہے. اب زیادہ دعوت بھی دے رہے ہیں ماشاء اللہ. دے دے گا اب تو نیت کر لے بھائی عبداللہ نماز کی پابندی کرے گا. ہاں مولوی دیکھو یہ مسجد بھی ہے، دیکھیے قریشی مسجد بھی ہے، دیکھیے مسجد بھی ہے، یہ مرکز کی مسجد ہے. آنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور وہ ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کی خیر خبریں بھی دیکھیں، لیکن دین بھی سیکھنا ہے بھائی. بغیر دین سیکھے مر جائے گا تو تیرے بیوی بچے تیرا ساتھ دیں گے. ارے دین ان کو بھی سکھا، تو بھی سیکھ. چلنے میں جانے کی نیت کر لے اور عوام مسجد جماعت بیٹھتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ جانا اور تجھے وہاں نام لکھا دینا تشکیل وغیرہ کرا کے. اب جب اترے ہاں بھائی کتنے پیسے طے ہوئے تھے؟ ہاں ملا جی 6 روپے طے ہوئے تھے لیکن اب 5 روپیہ دے دو. بھلے آدمی وہ اب اکرام میں آ گیا کہ تیرے مولوی صاحب 5 روپے. تو میں میرے بیٹے سے کہتا ہوں کہ 200 روپیہ دے دے اس کو. اب بتاؤ اس کا دل خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ اب بتاؤ تو دل بھائی 5 روپیہ 6 روپیہ طے ہوا اور 200 روپیہ دے رہے ہیں، 100 روپیہ دے رہے ہیں. ارے ملا جی یہ کیا؟ ارے بھی تیرے بچوں کے لیے مٹھائی لے لینا اور جماعت میں چلا جانا. اب ملا جی آپ کہاں رہتے ہو؟ آپ کا مکان کہاں ہے؟ ارے وہ تو پتہ چل جائے گا سب کچھ. تو جو ہے یہ ہدیہ ہے. اب بتاؤ کتنا خوش ہوگا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا. اسی طریقے سے بمبئی میں بھی کرو کہ ٹیکسی میں اب جا رہے ہو جانا بھلا آدمی ہے. اچھا میں تو کہتا ہوں کہ غیر مسلم ہو نا ڈرائیور اس کو بھی دے دو، اس کو بھی زیادہ دے دو. آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ میرے پیسے زیادہ جا رہے ہیں نا، وہ آپ جو ہے وہ وہاں جمع ہو رہا ہے، وہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا.
ہم تو تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے. تم اگر کسی کے اندر بھلائی کرو گے، سیدھی ایک حدیث، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی اور کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے. بندہ کا جملہ ہے، یا مسلمان کافر مشرک یہودی نصارہ کا کوئی جملہ نہیں، بندہ. یہ جتنے بھی ہمارے برادران وطن ہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور حضور کے امتی ہیں. یہ نہیں ہم اکیلے امتی ہیں، نہ وہ بھی حضور کے امتی ہیں. بس امتی کے دو قسم ہیں، ایک امتی وہ ہے جس نے حضور کو نبی مان لیا، قبول کر لیا. ایک امتی وہ ہے جس نے اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا، امت دعوت امت اجابت. ہم نے قبول کر لیا، ہم نے قبول نہیں کیا، بس اتنا ہے کہ اللہ کرے وہ بھی قبول کر لے. اللہ کے نبی کوئی مشکل نہیں. خیر خائی اس کو کہتے ہیں، خیر خائی یاد رکھنا، معاف کر دینا. کسی سے کوئی چیز ہو جائے معاف کر دو، بیوی ہو چکا نہیں اس کے معافی مانگنے کی پہلے معاف کر دو. فاعف عنہم فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. معاف کر دے، معاملہ اچھا رکھے، اللہ کہتے ہیں میں اجر دوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ رہے ہیں، بخاری شریف. غربت، فقیری، فاقہ، بڑی اس زمانے میں قلم ہوتے نہیں تھے، اس زمانے میں قلم نہیں ہوتے تھے. امام صاحب بیٹھے بیٹھے جو اپنا لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، روشنائی ہوتی تھی، بڑی مشکل سے لاتے تھے، کبھی اس سے مانگ لیا کبھی اس سے مانگ لیا. تو اچانک باندھی جو ہے وہ نکلی اور بڑا تیز چلی، اور ایسی تیز چلی کہ امام صاحب کی جو روشنی ہے وہ بھی گر گئی، قلم بھی ٹوٹ گیا. اور امام صاحب پر بہت بوجھ پڑا، بہت بڑی مشکل سے. لیکن جو آدمی کتاب کا کام کرتا ہے اس کا پورا دماغ اس میں ہوتا ہے، پورا دماغ. اور پھر اس وقت میں کوئی اگر دائیں بائیں کرے آدمی کو بہت غصہ آ جاتا ہے. سمجھے، کوئی کسی کا موبائل آ جائے، کسی کا فون آ جائے، یا یہ مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا یہ ہے ذرا یہ ہے ذرا یہ ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی بچہ بھی چھوٹا آ جائے نا تو دماغ الجھتا ہے کیونکہ اس کا دماغ وہاں لگا ہوا ہے. امام صاحب جو ہے وہ لکھ رہے تھے حدیث جمع کر رہے تھے. اب جو ہے وہ آئی اور تیزی سے چلی تو وہ یعنی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ روشنی بھی گر گئی، قلم بھی ٹوٹ گیا. امام صاحب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اور ایک جملہ کہا، اللہ کی بندی دیکھتی نہیں ہے تو میں کیا کر رہا ہوں، یہ دیکھیے کیسا ہوا. اب میرے پھر لانا پڑے گا، پھر سارا چیزیں جمع کرنی پڑے گی. دیکھ کے چلا کر، اتنا جملہ کہا، دیکھ کے چلا کر. تو اسے جواب میں کیا دیا، میں کیسے دیکھ کے چلوں، جگہ ہی تنگ ہے. جواب دینے میں تو عورتیں بہت ماہر ہوتی ہے نا، سمجھ گئے نا. عورت کا مزاج ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو کہ وہ جو ہے 10 باتیں آپ کو سنائے گی اور پھر آپ کہو کہ تو بول میں کیا بولتی ہوں، ارے تو نے 10-15 میں سنا دی، یہ کہا میں کیا بولتی ہوں، میں تو خاموش ہوں. تو یہ مزاج ہے، اس مزاج کو سمجھنا ہے. اسی لیے ٹیڑھی بستی سے پیدا کیا جائے، ٹیڑھی بستی. بس اس کو جیسے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اس کی خوبصورتی ہی ٹیڑھا بننے ہے، خوبصورتی اس کی ٹیڑھا بننے ہے کہ وہ الٹ پلٹ کی تو یہ باندھی تھی. میں جگہ نہیں میں کیا کروں، ارے اتنا بڑا کام، اتنی بڑی غلطی کر دی. اور امام صاحب کی کتاب کا معاملہ ہے، امام بخاری کا، اور تو کہتی ہے کہ میں جگہ نہیں تھی، اور میں جگہ نہیں تھی، میں کیا کروں، تمہاری جگہ ہی تنگ ہے، تمہارا گھر ہی تنگ ہے. امام صاحب کا مکان وہ گھر کی برائی کرے، تمہارا گھر ہی ایسا ہے، میں کیا کروں. امام صاحب پر بہت بوجھ پڑا، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. تو امام صاحب نے کہا اچھا چل انت ہو، تو آزاد ہے. باندھی کو آزاد کرنا اس کی عزت کرنا ہے. کہ ایک غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ آزاد کرنے والے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. جب یہ حدیث حضور نے کہی تو کئی صحابہ نے ہزاروں غلام آزاد کر دی، ہزاروں باندھیاں آزاد کر دی. تو یہ امام بخاری نے کہا اچھا چل رہی تو مجھے ایسا، تو نے تو ایسی بات کہی کہ مجھے اور غصہ آ جائے، لیکن میں غصہ پی گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے آزاد کرتا ہوں. یعنی تیری میں نے عزت بڑھا دی، اب باندھی پنا نہیں ہے، اب آزاد ہو گئی. جہاں چاہے شادی کر لے، جہاں چاہے وہاں جائے، کوئی کام کرنا ہو تو کرے. پہلے تو غلامی میں تھی، تو غلامی میں تو شیر جتنا کہے گا اتنا کرنا پڑے گا. اب تو آزاد ہے انت ہو. تو شاگردوں نے کہا حضرت اس نے تو اتنی بڑی غلطی کی پر آپ نے جو ہے اس کو آزاد کر دیا اور اس کو جو ہے اس کی پٹائی کرتے، اس کی سزا دیتے. تو امام بخاری نے کیا کہا، سنو ابھی مجھے حدیث پہنچی ہے. امام بخاری کہنے لگے ابھی مجھے حدیث پہنچی ہے، اے ابن آدم جب تمہیں کسی پر غصہ آئے تو تم اسے پی لے، جب مجھے کس پر غصہ آئے گا تو میں بھی پی لوں گا. میں نے پھر اس پر عمل کیا.
کہ مجھے غصہ بہت آیا لیکن میں پی گیا. غصہ آ گئے تو آدمی پی لے. یہ نہیں کہ غصہ کو جو ہے وہ آدمی پگھلے نہ، نگلو. یہ ہماری شریعت میں فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. بلکہ ہماری شریعت میں جو کسی کے بارے میں دل میں برائی مت رکھو، یہاں تک کہ مشرکین کو بھی، ان کے معبودوں کو بھی برا مت کہو. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. کہ مشرکین عمر دو وہ تم بہت خراب ہو، اگر تم ان کو برا کہو تو تمہارا اللہ کو خراب کہیں گے وہ. بلکہ یہ کہو کہ اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، یا اللہ ان کو بھی صحیح راستہ بتا، ہمیں بھی صحیح راستہ بتا. اور بعض مرتبہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. ابو عبداللہ اندلسی کا قصہ ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت وغیرہ جب اندلس گئے تھے تو دادا ابا نے وہاں یہ قصہ عربوں میں بیان کیا تھا، اور اب اتنا ہچکیاں مار مار کے کہ بعد میں معمولی چیز ہو جاتی. ابو عبداللہ اندلسی کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے علماء کے شیخ، جنید بغدادی کے شیخ، عبد القادر جیلانی کے، بڑے بڑے لوگوں کے پیر. کتنا اونچا درجہ ہوگا. لاکھوں آدمی ان کے بیان میں بیٹھتے تھے. اس زمانے میں جو بیان کرنے کا ڈھنگ ہوتا تھا، ایک حدیث بیان کرتے تو دور دور تک آواز جاتی تھی، پھر وہاں سے دوسرا محدث وہی حدیث کو پیچھے پہنچاتا تھا، پھر تیسرا محدث آخر میں پہنچاتا تھا. اس طریقے سے جو حدیث جب وہ بیان کرتے تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے بیان کے اندر سے جنازے اٹھتے تھے. جنازے اللہ کی معرفت کو کھولتے تھے تو لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا. اتنا اونچا درجہ تھا. لیکن لمحوں نے خطا کی، سجیوں نے سزا پائی. میں کس پر کہہ رہا ہوں، کسی کے بارے میں تنقید مت کرو، کسی کی تنقید نہیں، کسی کی تردید نہیں. کبھی دل میں مت لو رہا میں تو بہت اچھا ہوں، یہ بہت خراب ہے. یہ نا میں تو اچھا ہوں، یہ تو شیطان کا بھائی ہے. میں کہنا کون اچھا ہے کون برا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. تو یہ ابو عبداللہ اندلسی اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ حج میں جا رہے تھے. بستیاں پڑتی تھی یہودیوں کی، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھی. مسلمانوں کی بستیاں بھی ہوتی تھی، یہودیوں کی بستیاں بھی ہوتی تھی. ایک بستی کے اوپر پڑاؤ ڈالا، وہاں جو ہے پانی لینے کے لیے کنویں پر یہ لوگ پہنچے. انہیں وضو کرنا تھا، کسی کو غسل کرنا تھا. اسی کنویں کے اوپر یہودی لڑکیاں جو ہیں یہ بھی پانی لینے کے لیے آئیں. بس ابو عبداللہ اندلسی کے دل میں خالی اتنا خیال آیا. کیا خیال آیا؟ ارے یہ کیسے جہنمی لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں. بس اتنا خیال آتے ہی جو ایمان کا نور تھا وہ اللہ نے اسی وقت ان کے دل میں سے کھینچ لیا اور وہ لڑکی کے پاس بھی بیٹھ گئے. شیخ ہیں، بڑے شیخ ہیں. دادا ابا نے وہاں بیان کیا اندلس کے اندر، ارے بہت روئے. اندلس کا ایک قصہ، ابو عبداللہ اندلسی ان کا نام ہے. بس دل میں خالی اتنا خیال ہے جاننے میں لوگ کتنے. اسی وقت جو ہے وہ ایمان کا نور اللہ نے کھینچ لیا اور اللہ نے اعلان کیا کہ تجھے اسلام میں نے دیا ہے، یہ قرآن میں نے دیا ہے، یہ روزہ میں نے دیا ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے. ٹھیک ہے وہ دوسرے مذہب پر ہیں، تم صحیح مذہب پر ہو، غلط مذہب پر ہیں، لیکن ان کی تنقید کیوں کی تم نے؟ یہ میرے بندے ہیں. کبھی برادران وطن کی تحقیر دل ہو، یہ بھی ہمارے کچھ پتا نہیں اللہ کی ہدایت دے دیں ان کو، اور کچھ پتا نہیں یہ کبھی امام غزالی بن جائیں. بھائی صحابہ کون تھے؟ مشرکین کی تو اولاد تھے. انہیں سے اللہ نے کام لیا جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے. جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے. کیا نظری تھی کہ لوگوں کو مسیحا کر دیا، وہ نظر ایسی ڈالتے ہوئے لوگ دیندار بن جاتے تھے. اب دل میں اتنا خیال آیا ارے یہ تو خراب لوگ ہیں ہم کتنے. بھائی اتنا آتے ہی فوراً ایمان کا نور کھل جائے. ابو عبداللہ اندلسی اپنے عصا کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے. جنہیں بغدادی بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ حج میں جانے کے لیے شریک تھے. یہ تو حضرت چلے، سب نے وضو کر لیا ہے، امیر قافلہ تھے، پیر تھے سب کے. حضرت چلے قافلے وضو کر لیا تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگ جاؤ بیت اللہ پر، میں تو یہی رہوں گا. حضرت آپ تو بڑے ہیں ہمارے، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، آپ تو ہمارے پیر ہیں، آپ کے پیچھے بھی ہم چلنے والے. یہ نا تم لوگ جاؤ، میں تو یہی رہوں گا. اس لڑکی کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، تم جاؤ. اب یہ بہت رونے لگے. یہ والا مت تم جاؤ.
حج کرو وہاں جا نہیں سمجھ گئے. یہ جتنے شاگرد تھے وہ سمجھ گئے کہ ہو یہ بڑی آزمائش میں آ گئے ہیں. شاگرد بھی اونچے تھے. اسی لیے اقبال نے لکھا ہے, یاد رکھنا, علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مرید باسعادت مرید باسعادت مرید باسعادت رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے یہ توفیق شیخ کو بھی مل جائے. کہ عام آدمی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی خاص آدمی جو ہے محرومی کی طرف چلا جاتا ہے معمولی گناہوں کی وجہ سے. مرید باسعادت رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے یہ توفیق شیخ کو بھی مل جائے. اب شیخ بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں جنہیں بغدادی سے, اے اللہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا, اے اللہ ہمارے الہام ہوا کہ تمہارے شیخ کے ہدایت کا نور ہم نے چھین لیا ہے, ان سے چوک ہوئی ہے, وہ ہم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, تم لوگ چلو. اب یہ سارا کا سارا قافلہ بیت اللہ کی طرف, اور شیخ اکیلے کہاں ہے, وہیں پر اسی گاؤں میں. وہ لڑکی اپنے گھر جانے لگی, یہودیوں کی لڑکیاں تھیں وہ جانے لگی, یہ شیخ جو ہے یہ پیچھے پیچھے اسی لکڑی کو لے کر, جس لکڑی کو لے کر لاکھوں کے مجمع میں بیان کرتے تھے, جس فسا کو لے کر بیان کرتے تھے اور لوگوں کو حدیثیں سناتے تھے اور لوگوں کو قرآن کی تفسیریں بتاتے تھے, اسی لکڑی کو لے کر جو ہے یہ. اب وہ لڑکی جو گھر میں گئی کہ باہر بیٹھ گئے, اس کا باپ یہودی تھا, وہ نکلا, بھائی کیوں آئے ہو, کہاں کے ہو, کیا مطلب. یہ کہا بھائی میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے. اچھا بھی ٹھیک ہے, میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہے, لیکن بھی ہم تو یہودی مذہب پر ہیں اور تم تو مسلمان ہو, تو تم کو اسلام چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے جواب کیا دیا, تو کوئی بات نہیں اسلام چھوڑ دیں گے. یہ خالی اسلام نہیں چھوڑنا پڑے گا, بلکہ تم کو جو ہے وہ ہماری جو شعار ہے ان کا جو سوئس کراس ہوتا ہے یا جو ان کی نشانی ہوتی ہے وہ بھی تمہیں ڈالنی پڑے گی سلیب. تو کوئی بات نہیں, پھر یہ میرے میں خنزیر ہے, وہ خنزیر چرانے پڑیں گے آپ کو, یہ تو کوئی بات نہیں. وہ شرطیں لگا رہا ہے بھائی میری بیٹی سے نکاح کراؤں گا, کہ وہ اسلام چھوڑنا پڑے گا اور یہ سلیب ڈالنی پڑے گی اور پھر جو ہے ہمارا لباس پہننا پڑے گا اور پھر جو ہے یہ خنزیر میرے چرانے پڑیں گے آپ کو. اس کے خنزیر کا کاروبار تھا اس کا, یہودی کا, یہ سارے یہ کھیت کے اندر چل رہے ہیں, میں سب کروں گا. اب اچھا لو تم جاؤ وہاں جا کر. اب جو ہے وہ سلیب بھی آ گئی, اسلامی لباس بھی اتر گیا, اور وہ خنزیر کے لیے جو ہے وہ لاٹھی دینے لگے تو کہنے لگا نانا میری یہ لاٹھی ہے, اسی لاٹھی سے میں چلاؤں گا. وہی لاٹھی جس لاٹھی کو لے کر حدیث بیان کرتے تھے, آج اسی لاٹھی سے جو ہے سور چلا رہے ہیں. بس رات کو جو ہے تھوڑا کھانا آ جاتا تھا, دن کو تھوڑا کھانا آ جاتا تھا. یہ کہا 1 سال تک تم یہ کام کرو, پھر جو ہے ہماری بیٹی سے ہم نکاح تمہارا کرائیں گے. وہاں شاگرد پہنچ گئے, کہاں بیت اللہ حج کیا, دعا کرتے رہے, اے اللہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا, اے اللہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا, اے اللہ کیا ہو گیا, اے اللہ محروم مت کر. دعا کرتے رہے. جب حج سے فارغ ہوئے وہ قافلہ واپس آیا. جب واپس آیا اسی گاؤں میں معلوم تھا ان کو کہ یہاں سے ہمارے شیخ الگ ہوئے, تو اسی گاؤں میں جب آیا واپس تو کہا لوگوں سے کہ دیکھ یہاں ایک اجنبی کوئی آدمی تھا, ہاں ہاں وہ ہے, کہاں ہے, وہ سور چلا رہا ہے, اس کا نام ابو عبداللہ. ہاں ہاں وہ ہے, ذرا ہماری رہبری کرو, ہماری رہبری کرو. تو جو بھی علماء ساتھ تھے کسی کو کہا کہ تم جو ہے اللہ کے سامنے رونے میں لگو, دعا مانگو, تم اللہ کے سامنے گر گڑاؤ. میں ہم کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے شیخ کو لانے کی. جب جنید بغدادی اور بڑے بڑے علماء جب اس طرف گئے اس لڑکی کے گھر کی طرف, وہاں جا کر پوچھا کبھی وہ ابو عبداللہ اندلوسی, میں نے کہا ابھی گئے ہیں وہ جنگل میں سور چلانے کے لیے, میں جنگل کا رستہ دکھا دو ہم, تو جنگل کا رستہ دکھا دیا. جب وہاں گئے کتابوں میں لکھا ہے یہ بیٹھے ہوئے اسی لکڑی سے جو ہے سور چلا رہے تھے, کسی سور کو مارتے تھے, کسی خنزیر کو مارتے تھے. دور سے انہوں نے دیکھ لیا اپنے شاگردوں کو آتے ہوئے, اور دور سے شاگردوں نے ان کو دیکھ لیا. جب دیکھ لیا تو ابو عبداللہ اندلوسی سے جو ہے وہ رونے لگے, شاگرد بھی رونے لگے. قریب آئے, بیٹھے, حضرت کیا حال ہے آپ کا, طبیعت کیسی ہے؟ یہ کہا اللہ کا شکر ہے, جس حال میں بھی ہوں بس یہ کہ مجھ سے چوک ہوئی ہے, وہ چوک کی وجہ سے میں آزمائش میں آ گیا. اور آیا اوپر دیکھا
یہی نور نکلا تھا، یہ نور آیا ہے، یہ نور چڑیا خوبصورت قسم کی، یہ ایمان کا نور یہ آیا۔ ایک جنید بغدادی انہوں نے پوچھا حضرت آپ کو اتنی حدیثیں یاد کی، کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ یہ میں ساری حدیثیں بھول چکا ہوں، صرف ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے اس کو قتل کر دو، اس کے علاوہ سارے حدیثیں بھول چکا ہوں۔ حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے اور تفسیریں بہت بیان کرتے تھے اور آپ کو جو ہے ساری آیتیں یاد تھی، تو قرآن یاد ہے؟ یہ میں سارا قرآن بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت یاد ہے۔ یہ کون سی؟ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کہ جس نے کفر کو اختیار کر لیا اور ایمان کو چھوڑ دیا وہ گمراہی میں پڑ گیا۔ اس کے علاوہ کچھ یاد ہے؟ یہ میں مجھے اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے، بس خالی تم لوگ اتنی اللہ سے دعا کرو، یہ نور جو ہے، یہ نور یہ آ رہا ہے، بس دعا کرو یہ آ جائے، یہ نور آ رہا ہے، یہ نور یہی نور نکلا تھا۔ چنانچہ فوراً سجدے میں گرے، اے اللہ ان کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، چوک ہو گئی، اے اللہ اور یہ بھی کہنے لگے اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تو اتنا جلدی ناراض ہو جائے گا، ہے محبت ہے میرے دل میں تیری محبت ہے، مجھے پھر واپس دے دے، اب میں مجھے کروں گا، بہت اچھے ہیں تیرے بندے بندیاں ہیں۔ جو مجھ سے چوک ہوئی آتا گیا، ہاں ابھی یہ قریب آ گیا، اندر داخل ہوا اور داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فوراً شاگردوں نے ان کو اپنے جبے پہنائے اور جبے پہنا کر فوراً اپنے سواری پر بٹھا کر یہ جا وہ جا، وہی وہ خنزیر بھی رہ گئے، وہی وہ لڑکی بھی رہ گئی اور وہیں سے ان کو اندلس لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو واپس دے دیا۔ ان کا حضرت حدیثیں یاد ہے، الحمدللہ ساری حدیثیں یاد آ گئی۔ پھر برابر وہ اپنا کام کرتے رہے، بھائی پیر بن کے زندگی گزارتے رہے، لیکن تھوڑا وقفہ خطرناک آ گیا اور وہ تو دعا جیسے عبداللہ ابن بسرہ صحابی تھے، کاتب الوحی تھے، وحی لکھنے والے کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، ہر آدمی وحی نہیں لکھتا، وحی لکھنے والے کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ معمولی چیز ہوئی اللہ نے اسلام کھینچ لیا، معمولی چیز کہ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کسی کے بارے میں دل کے اندر میل مت رکھو، کسی کو کوئی ایک سامنے آ جائے پردہ ڈالو، اچھالنا نہیں، ہماری شریعت میں اچھالنا نہیں ہے، ہماری شریعت میں پردہ ڈالا، چپ بندہ ہے اللہ کی بندی، چپ ہو گئی کوئی بات نہیں۔ اب جب مرتد ہو گئے فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضرت عثمان جو ہے انہیں لے کر آئے حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عثمان کے شاگرد حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں تھے، حضرت عثمان ام سلمہ یہ ان کے رشتہ داروں میں تھے، عبداللہ ابن بسرہ، یہ آئے سامنے لے کر، جب سامنے لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ موڑ لیا، تو حضرت عثمان اس طرح لے کر آئے تو حضور نے یہ منہ موڑ لیا، حضرت عثمان یہ لے کر آئے حضرت یہ معافی مانگنے آیا ہے۔ پھر حضور نے کہا، پھر ام سلمہ نے بھی سفارش کی کہ فتح مکہ کے موقع پر ام سلمہ ساتھ تھی، انہوں نے سفارش کی کہ حضرت رشتہ دار ہے، اپنے خاندان کا ہے، معافی دے دیجیے۔ اب جو ہے مرتد ہو گیا تھا، معافی مانگ لی اس نے اور یہ اسلام میں آنا چاہتا ہے۔ آگے فرمایا اچھا پڑھو، کیا کہنا چاہتے ہو عبداللہ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھو کلمہ، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اچھا جاؤ تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن میرے سامنے زیادہ مت آنا، لیکن تمہاری حرکت میں جو یاد آئے گی بس اللہ تمہارے اسلام کو قبول کرے، میں نے بھی قبول کر لیا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ روانہ ہو گئے، اب مسلمان ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اے اللہ کچھ کام لے لے، اے اللہ کچھ کام لے لے، کچھ کام لے لے، تو بھی راضی ہو جا، تیرے نبی کو بھی راضی کر دے، تو بھی خوش ہو جا، تیرے نبی کو بھی خوش کر دے۔ یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ان سے کام لیا، دور فاروقی میں، دور ابوبکر میں، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، یہ تاشقند، سمرقند، بخارا کے مارکوں میں جاتے رہے۔ فجر کی نماز کسی جگہ کے یہ امیر تھے عبداللہ بن بسرہ اور استغفار بہت کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے آتے تھے، تو ایک دن طبیعت میں کچھ کمزوری تھی، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ اب تو تیرا اور میرا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے، تیرا نبی بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، میری بڑھاپے کی حد میں پہنچ گیا ہوں، اے اللہ پاک بس یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، یہ جو فجر پڑھاؤں گا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ یہ کہہ کر مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں داخل ہو کر انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، بہت بڑا مجمع تھا ان کے پیچھے نماز کے لیے، اور پہلا سلام پھیرا
اور دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. یہ علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑی سی غلطی پر تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا آیا, متوجہ ہو گئے, اللہ نے دے دیا. یہی ابو عبداللہ اندلسی, تھوڑی سی غلطی کے اوپر جھٹکا آیا, متوجہ ہو گئے, اللہ نے دے دیا. جب اللہ نے ان کو عروج دیا, اب وہ تو پھر کام کرنے لگے اپنا. جب کام کرنے لگے, اس لڑکی کو پتا چلا کہ ارے وہ تو جو میرا چاہنے والا تھا وہ تو چلا گیا. بھائی کہاں گیا؟ یہ کہا وہ تو اندلس گیا. اب یہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کو لے کر پہنچا یہودی, اور وہاں پہنچا بھی تمہارا ہمارا معاملہ ہوا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. جب وہاں آئے تو وہاں تو ان کی خانقاہ تھی. تو شاگرد نے آ کر کہا کہ حضرت وہ لڑکی آئی ہے. تب عبداللہ اندلس نے کہا اے اللہ کہیں پھر سے میں مصیبت میں نہ پڑوں, ارے بڑی مشکل سے چھٹاؤں, پھر سے فوراً وضو کیا اور سجدے میں گرے, اے اللہ پاک اب کہیں میں پھر سے. تو ابو عبداللہ اندلس نے شاگرد سے کہہ دیا تم وہیں سے سمجھا بجھا کر روانہ کر دو, وہیں سمجھا بجھاؤ ان کو روانہ کرو. بھائی میں بڑی مصیبت میں مبتلا رہا, کئی مہینے تک تو رہا. اب جو ہے کہ خدا نخواستہ اس حال میں میرا انتقال ہو جاتا تو میں کہاں ہوتا, اس حال میں اگر مر جاتے تو کہاں ہوتے. اے اللہ میں تو ان کو جلنے دے. تو جب شاگرد گئے کہا بھائی وہ تو ابھی پیر ہیں یہاں کے, بہت مشغول ہیں, ملاقات نہیں کر پائیں گے. یہ فرمایا نا ہم اس لیے نہیں آئے کہ ان کی شادی کریں, ہم تو مسلمان ہونے آئے ہیں. لڑکی بھی مسلمان ہوئی, وہ یہودی بھی مسلمان ہوا. اب وہ لڑکی نے پیغام بھیجا کہ اب تو مسلمان ہو گئی ہوں, اب تو شادی کر رہی ہوں. نا بھائی نہیں کرنی, مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے. اب عبداللہ اندلس سے کبھی میں تو مسلمان ہو گئی, لیکن اب تو مسلمان ہو گئی سر آنکھوں پر, تو مرید بن کہہ رہے مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے کچھ پتا نہیں پھر سے میں کون سے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. تو دادا ابا نے بیان کیا, کس پر بیان کیا کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں دل کے اندر اگر کوئی برا خیال بھی آ جائے, اللہ سے کیا کہو اے اللہ معاف کر دے, یہ بہت اچھا ہے, میں بہت خراب. بات سمجھ میں آ گئی. اس قسم کے آدمی کو اللہ بڑی بڑی جنتوں میں داخل کرتا ہے. دو سوال آئے ہیں, اب چونکہ وقت میرا پورا ہو رہا ہے میں بات سمجھا دوں. ایک بات تو آپ کو میں سمجھاؤں کہ جو آپ کے موبائل پر ایس ایم ایس آوے تو وہ ایس ایم ایس دیکھو کہ ایس ایم ایس بھیجنے والا کون ہے. یہ نہیں کہ صاحب آپ جو ایس ایم ایس سامنے بھیج رہے ہو. ایک صاحب ویدائی جمعہ کے اندر 4 رکعت نماز پڑھ لینا اور وہ 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے تمہارے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا, دوسری رکعت میں آیت الکرسی پڑھنا اور 7 مرتبہ پڑھنا, 70 سال کے گناہ, اور صاحب بمبئی والے دوسرے کا ایس ایم ایس کر رہے ہیں, صاحب آپ کو گناہ ہوگا. اس لیے ایسے ایس ایم ایس فوراً مت کو, یہ دیکھ لو کہ کس کی طرف سے آئے ہیں, یہ کون ہے, حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے, پھر وہ سامنے بھیجو. نہیں ہے تو چپ چاپ بیٹھے رہو. آپ کو اب پتا ہے یہ غلط باتیں ہوتی. اس لیے یہ بات کہ وہ فدائی جمعہ میں یہ ہوتا ہے, اتنی نمازیں پڑھی جاتی, یہ غلط باتیں ہیں. حدیث میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو غلط باتیں ہمیں نبی کی طرف سے کسی کی طرف سے پھیلانی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری طرف جھوٹی بات میری طرف سے چلائے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی بھی بات نکلے کہاں دیکھو کہ کسی بھلے آدمی کا ایسا میسے ہے, صحیح حدیث ہے, بعض مرد نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں. بھائی درست شریف پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایس ایم ایس کر دو, آپ سامنے والا پڑھ لے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا, مجھے بھی ملے گا, پڑھنے والے کو بھی ملے گا. لیکن جو مسئلہ آیا جو آیا وہ فارورڈ کرو, اور آپ کو جو اتنا خط چھپاؤ تو آپ کو ثواب ملے گا, اور صاحب اگر کوئی خط نہیں چھپائے گا تو کاروبار میں نقصان ہوگا. اور صاحب خواب میں آیا, خوابوں کے ایس ایم ایس نہیں ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کو خواب آیا ہے. اب ایک آدمی کا مجھے تو حضور خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا کہ تو روزہ مت رکھ, کوئی بات نہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تیرے روزے کی چھٹی ہے, کیسے ہوگا؟ احکامات تو آ گئے اللہ کی طرف سے, اب وہ بدلیں گے نہیں, وہ خوابوں سے نہیں بدلتے. میرے باپ نے خواب میں آ کر کہا کہ بیٹا اب تو جو ہے نا چلے مت جانا, لو تھا. اب تو ایسے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اس کے لیے احکامات طے ہو چکے ہیں, فیصلے طے ہو چکے ہیں, اس لیے ایسی چیزیں آگے مت بڑھاؤ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے مضمون کے اندر بہت گہری گہری باتیں میں نے عرض کی ہیں. اتنا خالی میں عرض کر دیتا ہوں, کل ہم نے مہمان اللہ کے مہمان بنے ہم لوگ, وہ حدیث یاد آ گئی آپ کو. ان مہمان نوازی میں اللہ تعالیٰ عورتوں کی مہمان نوازی نہیں کریں. اب عورتوں کے دل میں یہ ہوگا کہ ہماری مہمان نوازی کیوں نہیں, ہم بھی تو اللہ کی بندی ہیں. ایک دل میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ کی بندی ہم بھی ہیں. یہ اکرام ہی, ان عورتوں کا اللہ اکرام کریں گے. عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت احترام ہے. پچھلے زمانے میں عورتوں کا کوئی ویلیو زمین پر نہیں ہوتا تھا, عورت کو تو انسانی نہیں شمار کرتے تھے. جاپانی کالونی
اور فرش کالونی ان کے یہاں عورت انسان میں نہیں ہے، اس زمانے میں نہیں تھی، اب وہ شمار کرنے لگے. پچھلے زمانے میں کہتے کہ نہ یہ تو جانور کی ایک قسم ہے، اللہ کو دنیا چلانی ہے، اس کے لیے جو ہے اس کے پیٹ سے نسل نکلتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو درجہ دیا، اور درجہ کتنا دیا؟ اتنا اونچا درجہ دیا کہ میدان مزید میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرانے کے لیے مردوں کو جمع کریں گے، عورتوں کو نہیں. اب عورتوں کو بھی تو اللہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود چل کر عورتوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو میری بندیوں، تم کو میں نے وہاں نہیں بلایا ہے، یہاں میں خود آیا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، مجھے دیکھ لو. اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے تو اللہ کا دیدار، تو جنت میں دیدار ہوا، وہاں دیدار ہوگا کہ نہیں؟ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہے یا نہیں ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا اور جنت میں دیدار ہوگا. حشر کے میدان میں نورانی حجاب ہوگا، مکمل طریقے سے وہاں دیدار نہیں ہوگا، وہاں پردے میں رہ کر باتیں ہوں گی، بہت قریب سے نہیں، جنت کے اندر بالکل قریب نہیں. ترون کما ترون القمر فی لیلۃ البدر، یہ جنت کے بارے میں کہا ہے، کیا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی زمانے میں یہ بہت بڑا ایک فتنہ قائم ہوا تھا، بہت بڑا فتنہ، میں اللہ کا دیدار ہوگا نہیں ہوگا. یہ مضمون بھی انشاءاللہ ذکر موتی میں آئے گا 11 جلد میں، تم دھیان سے سن لو. معتزلہ سے معتزلہ انہوں نے بڑے لوگوں کو پریشان کیا، اور کیا پریشان کیا؟ اللہ کا دیدار نہیں ہے، اللہ کا دیدار نہیں ہے. پھر آیت لاتے تھے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے شبلی، پرانے شبلی، بہت ان کے پاس یہ بات پہنچی کہ یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، چلو میں مناظرہ کرو. اس زمانے میں مناظرہ ہوتا تھا، اب ہمارے اس دور میں تو مناظرہ نہیں ہے، بڑے ان کے علماء جمع ہوتے تھے، ہمارے علماء جمع ہوتے تھے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تاریخ سے ہوئی، بڑے بڑے علماء ان کے آئے، بڑے بڑے علماء ان کے آئے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیتے ہیں، وہ زیادہ بہادر بازی نہیں پڑتے، وہ چٹکیوں میں. اب جو ہے صاحب بڑے بڑے حدیث سے لے کر بڑی بڑی آیت سے لے کر وہ معتزلہ اور سارے کے سارے بے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ شبلی بیٹھے وہ سلام علیکم، وعلیکم السلام. ارے بھائی بتاؤ تم لوگ جو ہے تم لوگوں کی خواہش اللہ کو دیکھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ خالد نے سوال کیا بھائی تم لوگوں کی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن تمہارے دل میں کیا تمنا ہے؟ خواہش ہے کہ نہیں کہ اللہ کو دیکھیں؟ یہ کہا ہاں حضرت خواہش ہے. تو انہوں نے کہا جو چیز ممکن ہو اسی کی خواہش ہوتی ہے، جو ناممکن ہو اس کی خواہش نہیں ہوتی. کوئی بھی خواہش نہیں کرتا کہ میرا کان جو ہے وہ دیکھے، کوئی خواہش کرتا ہے کان سے دیکھے، اور کوئی خواہش نہیں کرتا میری آنکھ بولے. کوئی خواہش کرتا ہے؟ کوئی خواہش نہیں کرتا کہ اس دیوار میں سے اللہ مجھے اولاد دے، ناممکن ہے، وہ خواہش نہیں کرتا. تو اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں تو انشاءاللہ ہم سب اللہ کو دیکھیں گے. دیکھو گے معتزلہ نے کہا ہے ہم بھی دیکھیں گے. تو اللہ کا دیدار ہوگا حقیقی وہاں، اور انہی آنکھوں سے دیکھیں گے. بس یہ ہے کہ اللہ اس کی روشنی ذرا بڑھا دیں گے، اس کی قوت بڑھا دیں گے. دنیا کی آنکھیں، دنیا کی طاقت تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن دیکھیں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ بات کرے گا. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کندھے پر اللہ ہاتھ رکھے گا. میرے بندے مجھ سے خوش ہے، میری بندی مجھ سے خوش ہے. اب تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے جو تمنا ہو وہ پورے کروں گا. وہ کہے گا کہ اللہ پاک مگر ہماری تمنا یہ ہے کہ تو راضی رہے گا. اللہ کہیں گے میں خوش ہوں. الیوم قد رضیت عنکم فلا اسخط عنکم ابدا، میں آج تم سے خوش ہو گیا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. جنت میں جانا ہے انشاءاللہ بھائی، اور بڑی جنت مانگو. اللہ سے مانگنا تو کون سی جنت مانگو بھائی؟ جنت الفردوس. طوبیٰ درخت وہ اللہ سے مانگو. سدرت المنتہا کہ اللہ سے مانگو. اے اللہ ہمیں بیری کا درخت بھی دکھا، ہمیں طوبیٰ درخت بھی دکھا. طوبیٰ درخت اس کا تذکرہ قرآن میں ہے. جنت کے اندر حدیثوں میں آتا ہے کنواری لڑکیوں کی بارش ہوگی، بارش، کنواری لڑکیوں کی بارش کہ لڑکیاں دل میں آ رہا ہے. اور پھر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے نہریں بھی جائیں گی. آج عبد الوہاب نے پڑھا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا.
आए नहीं यशरब बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूना तफजीरा। सोने की लकड़ियां अल्लाह देंगे, सोने की लकड़ियां, सोने की, और ये सोने की लाठियों में जन्नत की नहरों को जहां चाहेंगे वो लेकर जाएंगे। दुनिया का कोई बादशाह ऐसा नहीं है जो अपने मुल्क की नहर लेकर दूसरे मुल्क में जाए। थोड़ा पानी लेकर तो जा सकता है, नहर लेकर नहीं जा सकता। जन्नत के अंदर अपनी नहर लेकर दूसरी जन्नत में जाएगा, वो अपने खालिक कौशल जो है इन्ना आते ना कर, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत की नहर है वो नहर कहीं जाएगी नहीं, वो नबी के लिए। माँ आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के मनाक़िब बयान किए। ए उस्मान, तेरे लिए खुशखबरी है, जन्नत में हर नबी का एक साथी होगा, जन्नत में तू मेरा साथी होगा। ए अली, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी और मेरी जन्नत आमने सामने होगी। ए अम्मार, ए सलमान, ए मिक़दाद, ए अली, ए अबू ज़र, लोग जन्नत के मुश्ताक हैं, जन्नत तेरी मुश्ताक है। ए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जन्नत के सलसबील चश्मे से अल्लाह तुझे पानी पिलाएगा। ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तुझे हशर के मैदान में जब तोला जाएगा तेरे दोनों पिंडलियों का वजन और पहाड़ से भी ज्यादा होगा। ए अबू दर्दा, फरिश्ते सबसे पहले जन्नत में तुझसे मुसाफा करेंगे। ए अबू दर्दा, जन्नत का जो फल है सबसे पहले फरिश्ते तुझे खिलाएंगे। ये मनाक़िब बता रहे हैं हुजूर, तुझे ये मिलेगा, तुझे जन्नत में ये मिलेगा। आखिर में माँ आयशा आ रही है, ये फरमाया कि हज़रत मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया हनी अल्लाह के अवैश, ए अवैश तेरे लिए खुशखबरी है, जिस जन्नत में तो दाखिल होगी उस जन्नत की जो छत होगी वो रहमान का अर्श होगा, मकाम महमूद बिल्कुल करीब। और जो है फिर हसन हुसैन आए, अरे नाना जान हमें भी कुछ। आपने फरमाया हनी अल्लाह को माया रेहान अतई, ए मेरे दोनों टहनियों तुम दोनों के लिए खुशखबरी है, जन्नत तो तुम दोनों के बगैर मुज़य्यन हो ही नहीं सकती। अल्लाह बड़े बड़े जन्नतों में हम सबको दाखिल करेगा, लेकिन कब? दुनिया में दीन का काम करना है, करोगे इंशाअल्लाह भाई। हाँ, और औरतों की बड़ी फजीलत होगी। ये औरतें जो है ना, ये मत समझना है हम पावर कर देना, इनका बड़ा दर्जा है हमारी शरीयत में। हमारी शरीयत में कई बड़े बड़े काम ऐसे हैं जो मर्दों से नहीं हुए, औरतों से हुए। अल्लाह ने सलाहियत बहुत दी है। हाँ, एक मत कहना अरे साहब तू तो खाली खाना पकाती है साहब, तुझे तो क्या आता है? वो खान साहब के किस्से जो बयान करता हूँ। एक खान साहब थे, तो कभी कभी जो औरतों पर गुस्सा होता है ना, खान साहब जो है अपनी बकरियां वगैरह लेकर, भैंस गाय वगैरह लेकर गए जंगल में। अब वो बीवी जो कुछ मशगूल हो गई, खाना भेजने में 2 बजे आ रहे थे, फिर 12 बज गए, खाना भेजा नहीं तूने, 1 बज गया खाना नहीं आया, 2 बजे खाना पहुंचा, ये बीवी लेकर पहुंची जंगल में। अब ये खान साहब जो है गुस्सा हो गए, अरे साहब तू तो बड़े अजीब है, 12 बजे से भूखा बैठा हूं और तूने 2 घंटे दे गए। अरे खान साहब मैं क्या बताऊं, बहुत मशगूल थी, बच्चा बीमार था, फिर वो पंडित जो पाड़ा था वो भी बीमार था, डॉक्टर आया, ये हुआ वो। अब खाना पकाना तो खान साहब ने कहा अरे क्या तो खाली खाना पकाना करती है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो वो और समझदार थी, उसने कहा तो कोई बात नहीं खान साहब, एक काम करो, कल आपका काम मैं कर लूंगी, मेरा काम तुम कर लेना। आपका काम कल मैं कर लूंगी, और मैं 12 बजे खाना लेके आती हूँ ना, आप 2 बजे भी लेके आओगे तो मैं नाराज नहीं होंगी। कल मैं भैंसे लेकर मैं आ जाऊंगी जंगल में, कल खाना वगैरह तुम पका लेना। खान साहब ने कहा कि ठीक है साहब। अब बात हो गई, सुबह ये और जगह खान साहब सलाम अलैकुम, जा रही हूँ वैसे लेकर आप खाना इत्मीनान से लेके आना, कोई बात नहीं है, इत्मीनान से लाइयो। हाँ जा कोई खाना पकाना, कोई तीर मारना है, अरे मैं भी कर सकता हूँ। अब खान साहब जो है वो लेटे हुए हैं। अब दिल में फिक्र हुआ कि 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दूध भी पिलाना है, फिर सामने भैंस है तो उसका दूध दोहना भी है, फिर सामने उसका जो है बकरी है उसका भी दूध निकालना है। बीवी तो गई, वो तो गई, अब चाय भी बनानी है, फिर खाना भी तैयार करना है, फिर बच्चों को भी तैयार करना है। तो लेटे हो पहले तो सोच रहे थे क्या करूं, माफी मांग लूं, क्या उसको किसी लड़कों को भेजकर बुला लूं, लेकिन वो तय होती है ना आना। अरे बीवी के सामने क्यों झुकना था, उसको क्यों? अब वो जो है वो खाता है ना, कोई बात नहीं, आज मैं करूंगा काम, कोई जो है वो तीर थोड़ी मारती, आज मैं खाना पकाऊंगा। अब सब लेटे हुए हैं, इतने में दिल में बात आई कि चलो दूध तो देना है। भैंस के पास गए, कब चलो भैंस जाता हूं, तो देखा था कि बीवी जो है बाहर जाने से पहले फिर चाय स्टोव पर रख लेती है, तो उन्होंने स्टोव जलाया, चाय रख ली कि चलो इधर पानी गर्म होगा इधर में। अब वहां गए, अब वहां जाकर दूध देना वो ना आता नहीं था। अब वो जो है उन्होंने भैंस को जो बीवी धोती थी, और वो तो भैंस ने लात मारी। अब जब भैंस ने लात मारी तो खान साहब को जो 14-15 वर्ष हो गए,
اچھا اب بھینس نے لات ماری, اب وہ لات مار کر کے بہت کوشش کرے تو دونوں پڑوسی سے کسی کو بلایا. اب وہ کچھ سمجھدار تھا, وہ دے گا خان صاحب ایسے دودھ نہیں دیا جاتا, تم تو یہاں پر بھی کھان پانا استعمال کرتے ہو. ارے یار تھوڑا پانی ڈالا جاتا ہے آہستہ آہستہ دودھ. اب وہ لیکن بھینس جو ہے وہ جب بھی خان صاحب قریب میں جاوے وہ لات مارے جب بھی. اچھا کہنے لگے وہ کہتے وہ کیسے بلاؤ حجن کو, حجن گئی ہے وہاں, حجن تو وہاں گئی ہے نا جو بھینسوں کو لے کر, کچھ بھینسیں نہیں تھی کچھ بھینسوں کو لے کر گئی ہے. اب کیا کروں, یہ تو نہیں خان صاحب میں آپ کی مدد کریں گے, ہاں آپ کی فکر نہ کرو. اس میں جو ہے وہ لڑکے نے تھوڑا بہت دودھ وغیرہ نکال کر خان صاحب کو دے دیا. خان صاحب کے دل میں دل بات آ گئی, یعنی خوش ہو گئے کہ چلو ایک کام تو ہوا. اب وہ جب یہاں آنے لگے اتنے میں ایک بچہ جو ہے وہ اٹھا اور اس نے رونا شروع کیا. تو اس کو کہا سلانے میں بھی دودھ دیتا ہوں, ٹھہر ابھی دودھ دیتا ہوں, ابھی چائے بھی دیتا ہوں, ٹھہر. اتنے میں دوسرا جگہ اس نے پیشاب کیا, اتنے میں تیسرا جگہ اس نے پاخانہ کیا. اتنے میں ایک جو ہے کچھ تھوڑا سا چلنے پھرنے والا تھا, وہ چلتے چلتے اس کے اوپر آیا تو اس نے وہاں ہاتھ مارا تو گرم گرم پانی اس پر گرا. وہ وہی کھڑے کھڑے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اے بیوی مجھے معاف کر دے. اب بیوی کہاں, بیوی تو بیٹھی ہے وہاں, بیوی کہاں ہے, وہ تو جنگل میں. اب جو ہے خان صاحب جو ہے وہ دائیں بائیں بھاگے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ. اچھا اب یہ بچے کے پاس بدن پہ گرم گرم وہ پانی گرا تو یہ ایک دم سے چیخنے لگا. اور جب چیخنے لگا تو سب کیا کریں, تو خان صاحب نے تیسرے کمرے کے اندر سارے بچوں کو ایسے ہی بند کر دیا اور اس کو لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے پاس جب گئے تو وہاں ڈاکٹر نے کہا کہ ہسپتال میں رکھنا پڑے گا اس کو. خان صاحب نے کہا کہ میری ایک غلطی پر اتنا مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اب ڈاکٹر سمجھ نہیں رہا ہے کہ کیا غلطی ہے, ارے میری ایک غلطی پر اتنا. یہاں تک کہ وہ ہوتے ہوا تھے شام تک بھی خان صاحب جو ہے کھانا نہیں بنا سکتے. بیوی آئی, بیوی نے کہا السلام علیکم, یہ کہا 100 مرتبہ وعلیکم السلام. کیا کہا 100 مرتبہ وعلیکم السلام, معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے, تیرا کام میں نہیں کر سکتا, معاف کر دے. کیا ہوا, یہ بچہ اسپتال میں, یہ بچہ بیمار ہے اور میں بھی بھوکا بیٹھا ہوں, تو ایسے کہ میں بھی بھوکا بیٹھا ہوں. تو یہ آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ کئی کام ہماری شریعت میں ایسے ہیں جن عورتوں کے ذریعے سے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں روزے سے ہیں کہ نہیں کسی کو پتا نہیں تھا. عرفات کے روزے کی بڑی فضیلت. اب حضور کو پوچھنا حضرت آپ روزے سے یہ بھی ادب کے خلاف ہے. تو ان میں فضل تھی حضرت عباس کی اہلیہ, وہ صحابہ سے کہا بھی کیوں پریشان ہو, یہ کہا بھی دیکھنا ہے کہ حضور روزہ ہیں کہ نہیں ہے, اور ہمیں شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے. تو حضور سے کیسے پوچھے, ابھی مسئلہ حل کرتی ہیں. خیمے میں گئی, خیمے میں جا کر دودھ لائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر تھے, سارے مجمع کے سامنے سے ہی دودھ دے دیا حضور کو. تو حضور نے وہ سب کے سامنے دودھ پیا. سارا مجمع سمجھ گیا کہ حضور روزے سے نہیں ہے. یہ ہوشیاری. میراث کا مسئلہ عورتوں نے حل کیا. تیمم کا مسئلہ ہماری شریعت میں نہیں تھا, عورت کی وجہ سے حل ہوا. یہ منبر شریعت میں نہیں تھا, یہ عورتوں نے حل کیا. رمضان کا عمرہ ہماری شریعت میں نہیں تھا. یہ جتنی بھیڑ ہے نا رمضان میں, یہ جو ہے یہ عورتوں کی برکت ہے. اور عورتوں نے خالی عورتوں کا مسئلہ حل نہیں کیا, مردوں عورتوں سب کا مسئلہ حل کیا. یہ بیان میں پہلے کر چکا ہوں کئی لوگ. اسی لیے قرآن کے اندر اللہ نے عورتوں کی مستقل صورت نازل کی, سورۃ النساء. عورتوں کی صورت, مردوں کی صورت ہے بھائی, ارے بتاؤ تو صحیح ہے انکرنا. عورتوں کا اللہ نے اتنا احترام کیا کہ جنت میں اللہ خود جائیں گے, میں تمہارا اللہ ہوں مجھے دیکھو. یہاں تک کہ جنت میں حوروں کی اور عورتوں کی ایک مرتبہ لڑائی بھی ہوگی. حوریں کہیں گے ہم افضل, دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ حوروں سے پوچھیں گے ماں کا سبب فضلکن, تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ. حوریں کہیں گے ہمیں کبھی حیض نہیں, ہمیں نفاس نہیں, ہمارے منہ میں بدبو نہیں, بالوں میں جوئیں, اپنی تعریف بالکل باندھ دیں گی. یہ عورتیں دیندار عورتیں, یہ ذرا جواب دینے کی کوشش. اللہ کہیں گے معلوم, ٹھہرو ٹھہرو, جواب مت دو, کہنے دے ان کو. اور جنت میں پلی ہے, نہ کوئی ہماری ماں, نہ کوئی ہمارا باپ, نہ کبھی حیض, نہ کبھی نفاس, نہ بغل میں بدبو, نہ منہ میں بدبو, نہ بالوں میں بدبو, نہ پیشاب, نہ پاخانہ. اللہ کہیں گے اور یہ کہ بس اللہ کا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ دیندار عورتوں کو پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن, تمہارے افضل ہونے کی وجہ. تو دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا, ہم نے روزے رکھے ہیں. ان حوروں کو کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے, اور گرمی میں روزے رکھے ہیں. حوروں کو کیا پتا, ہم نے حج کیے, عمرے کیے, ان کو کیا پتا حج کیا ہوتا ہے, عمرہ کیا ہوتا ہے. ہم نے بچے جنے, ان کو کیا پتا بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے.
ہم نے شوہروں کی خدمتیں کی ہیں، ان کے چونچلے برداشت کیے، ان کے نخرے برداشت کیے. ان عورتوں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں؟ ان کا تو کوئی شوہر ہے ہی نہیں کبھی. یہ تو جنت میں آ کر مل گئے سارے کے سارے. انہیں کیا پتا شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں؟ ہم نے بچوں کی تربیتیں کی ہیں، انہیں کیا پتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ سن لو، اللہ کا مطلب خبردار سن لو، دنیا کے دیندار عورتیں افضل ہیں. خبردار آج کے بعد سے کبھی زبان سے مت نکالنا کہ ہم افضل یہ افضل. تو میں ایسا کہتی تھی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، کہ دنیا کی دیندار عورتیں ان عورتوں حوروں کے اوپر غالب آ جائیں گی. اب مسئلے آتے ہیں، کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی 4 بیویاں ہیں، کسی نے عورت نے 2 نکاح کیے، وہ بیوی کس کے ساتھ جائے گی؟ یہ مسئلے ام سلمہ نے پوچھے تھے حضور سے. یہ میں نے تفصیل سے اس کے جواب بکھرے موتی میں دے دیے ہیں. بکھرے موتی دیکھ لینا، اس میں نے ایک سوال جواب کر کے اس میں جواب دے دیے، اس میں دیکھ لینا. بس میں تو اتنا کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، آخرت کے ساتھ داخل کرے. اور ایک نسخہ بتا دوں، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. ہر فرض نماز کے بعد کتنے مرتبہ بھائی؟ حدیث شریف میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جائے. تو 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ ہو جائے گی بھائی؟ 50 مرتبہ. اس کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ مولوی صاحب فجر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا، تسبیح فاطمہ پڑھنی ہوتی ہے، مسجد جماعت میں بیٹھنا ہوتا ہے، کبھی کوئی کام ہوتا ہے، دیر ہوتی ہے، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں. دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پورا کر لو. فجر بعد نہیں پڑھ سکتے تو فجر سے لے کر ظہر تک تو پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے، اور ظہر سے لے کر اثر تک پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے، اثر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک آدمی پورا کر سکتا ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفسیر انشاءاللہ کریں. تو اعلان تو نہیں کرنا ہوگا.